آج تقریباً ایک سال کے بعد دوبارہ ہم اسی لوکیشن پر کھڑے ہیں جہاں سردیوں میں پچھلے سال ہم سائفر عدت نکاح اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے بیک ٹو بیک پروسیکیوشنز فیس کیں اور کنوکشنز لیں. سردیوں کے بعد تمام گرمیاں ہم اسی ایفرٹ میں ہم رہے اور کامیاب رہے اس ایفرٹ میں کہ جب ان کنوکشنز کی کریکٹنس ہائی کورٹ نے چیک کی تو ان سب میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایکویٹل ان کو ملا اور وہ باعزت بری ہوئے ان تمام کیسز سے. آج القادر کیس جو گزشتہ ایک سال سے چل رہا تھا، آج اس کے فائنل آرگیومنٹس اپنے کمپلیشن کو پہنچے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم کنسنٹ کے ساتھ اس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی اور سرکار کی کنسنٹ تھی کہ آج ہم لیٹ آورز تک کام کریں گے. میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. تو ہماری میوچول رضامندی سے ایک سال سے جو کیس چل رہا ہے، ہم اس میں اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ تیزی سے فیصلے ہوں کیونکہ پیٹرن یہی دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ نیچے ٹرائل کورٹس میں ہم جہاں بھی پیش ہوتے ہیں صرف ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا اور اینڈ میں سزا ہو جاتی ہے اور پھر ہم فائنلی ایونچولی ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے اور اس میں بڑا ٹائم صرف ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا، پچھلے سال کی تمام سزائیں سردیوں میں ملنے والی، گرمیوں میں جب ہم نے ان سے نجات حاصل کی ان سزاؤں سے، تو سرکار نے دوبارہ چونکہ کیسز سارے ختم ہو گئے اور عمران خان صاحب تمام کیسز میں بری ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے اور وہ تمام کیسز بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو. تو آج ایک ہی دن میں دوبارہ دو کیسز کی دوبارہ سرکار نظر رکھے بیٹھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کا آغاز کیا جائے اور القادر کو کنکلوڈ کیا جائے. میں آج عدالت میں ہونے والی یا ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں وہ میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے القادر کے اوپر کبھی بھی میڈیا سے بات نہیں کی یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا. تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوا اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں. تو فار آل پرپزز وہ ملک ریاض کا لیجیٹمیٹ اور لیگل پیسہ ہوگا جس پہ کسی کرمنل کورٹ کا کوئی کلیم نہیں ہوگا. وہ پاکستان آیا اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس وہ تمام پیسہ موجود ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ ادھر 2 پارٹیز پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور کچھ لوگ اور جو ایسوسیٹڈ ہیں جس میں
مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں، چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں اور ہیومینیٹیرین کازز میں ملک ریاض کی فیملی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہوں نے خود لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چاہے زلزلہ ہو، چاہے فلڈز ہوں، چاہے دسترخوان ہو، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، تو ملک ریاض صاحب کی فیملی نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے کورٹ کو آج اسسٹ کیا کہ کرکٹ کا میدان چھوڑتے ہی عمران خان صاحب نے سوشل ورک پہ اپنا سارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ کی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کے نام سے بنایا۔ پورے پاکستان کا اس پر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے علاج پر بھی۔ اور اس کے بعد اس کینسر ہاسپٹل نے وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا اور پھر وہ پشاور گیا اور اب کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور ان پروسیکیوشنز کی وجہ سے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرو کہ وہ کینسر ہاسپٹل کراچی کا نہیں بن پا رہا بیکاز 2 سال سے میں جو قید کاٹ رہا ہوں اور جو کرمنل کیسز ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے چیریٹی ورک کو ویسے آگے کنٹینیو نہیں کر سک رہے۔ عمران خان صاحب نے ٹرائل کورٹ کو اپنے جواب میں بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے تک یہ جتنا بھی چیریٹی ورک ہوا ہے یہ ان کی سپورٹ سے ہوا ہے، اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو انہوں نے عمران خان صاحب کے قائم کردہ جتنے بھی چیریٹی اور ٹرسٹ ورک ہے اس میں دل کھول کے ہمیشہ ڈونیشنز انہوں نے دیے ہیں۔ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، کبھی ایک پیسے کی اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اور وہ بہت سموتھ آپریشنز ہوتے رہے۔ ورنہ اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوتی یا کوئی امبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کا کیسز ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کا آڈٹ جو کروایا گیا اور جس میں کچھ نہ نکلا تو اس کے اوپر کیسز یہ بنائے جاتے۔ سو شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر میں عمران خان صاحب نے بہت کام کیا، اور اس کے بعد نمل ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی جو ہے اس اے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ، ورلڈ ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ نمل یونیورسٹی، وہ بھی ایک ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی تھی۔ اب سرکار نے اپنا کیس کیا بنایا؟ سرکار نے اپنا کیس یہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کی مدد کی کہ وہ پیسہ پاکستان لے آئیں، اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ سپانسر کیا اور بنا کر دیا۔ جب آپ نیب کا ریفرنس پڑھیں گے اور چارج پڑھیں گے تو آج سے پہلے تک یہ تاثر آتا تھا کہ وہ ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی زمین جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے، پیسے کھا لیے گئے ہیں۔ مگر جب ایویڈنس ریکارڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ از فنکشنل، از آپریشنل، اٹ ایگزسٹ with many students receiving free education, quality education. گورنمنٹ کالج لاہور سے افیلیٹڈ ہے، لمس کی فیکلٹی وہاں پر آتی ہے، اور اس کو ملک ریاض صاحب نے جو لینڈ گفٹ کیا اور اس کے بعد اس کو سپانسر کیا، اس کی کنسٹرکشن کو، اور وہاں پر فرنیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات اویلیبل ہیں۔ سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیریٹی ورک اور ہیومینیٹیرین ورک اگر اس نے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی زد میں آنا ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ تو اس کے بعد کوئی بھی پاکستان میں سوشل ورک کرنے سے بھی اجتناب کرے گا اور گھبرائے گا اور ہیزیٹیٹ کرے گا کہ اس کے اوپر بھی کرمنل کیسز بن جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس کو پڑھنے کے بعد جج صاحب یقیناً عمران خان صاحب کو بری کریں گے، اور بری کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ جب سرکار کے گواہوں نے یہ کہہ دیا کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے
जितने भी माली मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब और उनकी एहलिया की कभी मदाखलत नहीं रही, कभी उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया, कभी उनको कोई सैलरी नहीं मिली, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन दी जाती है, जैसे नमल में दी जाती है, जैसे शौकत खानम में लोगों के मुफ्त इलाज होते हैं। इमरान खान साहब को मैंने ख़ास तौर पे 3 मौक़ों पर ख़ास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद दी प्रोसिक्यूशंस। वो कौन कौन सी प्रोसिक्यूशंस थी गुज़िश्ता 2 सालों में वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब ज़िले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुए कि ये हमारे साथी को मार के इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया। दैट वाज एन अपसेटिंग मोमेंट फॉर हिम विच आई सॉ। उसके बाद जब इद्दत और निकाह का केस आया तो वो उससे बहुत अपसेट हुए कि ये बिलो द बेल्ट था, ये केस कभी नहीं आना चाहिए था। बाकी 280 केस जो बने हैं चलो उनकी खैर है, मगर इद्दत और निकाह इज़ ए शेमफुल केस, ये नहीं बनना चाहिए था। तीसरा, मैंने खान साहब को रिएक्ट करते हुए हमेशा तब देखा है जब उनको करप्शन और डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की जाती है, उस पर वो बहुत रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये मैं नहीं हूँ। और केस ने भी और एविडेंस ने भी यही इंडिकेट किया है कि जितनी भी आज दिन तक एफर्ट्स हुई हैं रिपीटेडली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने 280 क्रिमिनल केसेस जो खान साहब के ऊपर रजिस्टर किए हैं उसमें से सेलेक्ट करके 5 केसेस को आइडेंटिफाई किया कि ये दी बेस्ट केसेस हैं। वो साइफर था, वो तोशा खाना था, वो इद्दत निकाह था, वो अलकादिर था। पिछले सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो अब 2 नए केसेस आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने असिस्टेंस दी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि इन केसेस में इक्विटल ही वो डिज़र्व करते हैं और इक्विटल ही होना चाहिए। देखना ये है कि क्या जज साहब इस तमाम एविडेंस को वैसे अप्रिशिएट करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, या एक दफ़ा फिर हमें वही सर्दियां यहाँ गुजारने के बाद सारी गर्मियाँ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहें कि वहाँ पर हम इक्विटल जो है वो लें। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली ने इस पूरे अलकादिर ट्रस्ट में 1 रुपये का भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने कहा मैं 20 सालों से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये मैं सोशल वर्क करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रोसिक्यूशंस। मुझे ये प्रोसिक्यूशंस नहीं रोकेंगी कि मैं जो खैर का काम मैं जो कर रहा हूँ वो होता रहे। हमने अदालत को बताया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नैब के जितने भी आज दिन तक केसेस आए हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान और लॉस क्या हुआ है। सरकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो पैसे थे वो थोड़े बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। सो लॉस भी कोई नहीं हुआ, मियाँ बीवी ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया, और एक चैरिटी का ह्यूमैनिटेरियन वर्क रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जारी है उसको डिस्टर्ब और डिसरप्ट किया गया है। अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, स्टूडेंट्स मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इस केस में जज साहब जब मंडे को तशरीफ़ लाएंगे तो जो हमने रात तक मेहनत की है और इस केस को बुरी तरीके से दोबारा एक दफ़ा डिमोलिश किया जैसे पिछले केसेस को डिमोलिश हुए हैं, कि वो इसमें इक्विटल, ऑनरेबल इक्विटल यहीं पर हमें अनाउंस करें, ना कि एक दफ़ा फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और इंसाफ मांगना पड़े।